بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، کبھی آپ نے ٹھہر کر ان باطل عقائد کی تاریکیوں پر غور کیا ہے جن سے اسلام کے آفتاب عالمتاب نے انسانیت کو نکالا تھا؟ وہ کون سی جاہلانہ رسومات تھیں جنہوں نے انسان کو اپنے خالق حقیقی سے کاٹ کر بے جان پتھروں اور بے اختیار ستاروں کے سامنے جھکا دیا تھا؟ آج ہم عقیدے کے ایک ایسے ہی بڑے انحراف پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی جڑیں اسی دور جاہلیت کی تاریکیوں میں پیوست ہیں، لیکن افسوس کہ آج علم و دانش کے اس روشن دور میں بھی بہت سے لوگ اس کی ہلاکت خیزی سے ناواقف ہیں۔ یہ موضوع ہے التنجیم، یعنی علم نجوم اور ستاروں کی چالوں سے زمین پر ہونے والے واقعات کا اندازہ لگانا۔ یہ وہ گمراہی ہے جس نے آج بروج اور قسمت کے حال کا خوبصورت اور خوشنما لباس پہن کر ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اخبارات و رسائل سے لے کر انٹرنیٹ کی دنیا تک یہ فتنہ آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ اسے محض تفریح طبع اور دل لگی سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ توحید کی بنیادوں پر ضرب لگانے والا اور ایمان کو کھوکھلا کر دینے والا ایک شرکیہ عقیدہ ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی واضح روشنی اور فہم سلف کی بصیرت کے ساتھ اس بڑے فتنے کی حقیقت کو پہچانیں، اس کے درجات اور خطرات کو جانیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو اس کی آلائشوں سے پاک کرنے کا عزم مصمم کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنجیم یعنی علم نجوم جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس کی بنیاد اس باطل عقیدے پر ہے کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے اور سیارے زمین پر وقوع پذیر ہونے والے خیر و شر کے واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ علم جاہلیت ہے جسے اسلام نے آ کر باطل اور بے بنیاد قرار دیا۔ علم نجوم کی تمام صورتوں اور اقسام کا مدار کائنات کے حوادث کو ستاروں کی گردش کے ساتھ جوڑنے پر ہے۔ یہ عمل دل کو اس کے خالق اور مدبر سے پھیر کر ایسی مخلوقات کی طرف مائل کرتا ہے جو خود اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں۔ یہ فعل اپنے کرنے والے کو شرک اکبر تک بھی پہنچا سکتا ہے اور شرک اصغر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ دونوں ہی ایک مسلمان کے عقیدے کے لیے بڑا گناہ اور شدید خطرہ ہیں۔ علماء کرام نے نجوم سے متعلق عقیدہ رکھنے والے شخص کے اعتبار سے اس عمل میں پائے جانے والے شرک کو دو درجات میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، شرک اکبر۔ یہ وہ صورت ہے جب نجومی یا اس پر یقین رکھنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ستارے بذات خود مؤثر اور فاعل ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی تقدیر اور مشیت کے بغیر از خود زمین پر واقعات کو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک اور خالق اور مدبر ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 2، شرک اصغر۔ یہ وہ صورت ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے بذات خود تو مؤثر نہیں، لیکن وہ خیر و شر کے وقوع پذیر ہونے کا محض ایک سبب ہے۔ یہ شرک اصغر ہے کیونکہ اس شخص نے ایک ایسی چیز کو سبب مان لیا جسے اللہ عز و جل نے نہ تو شرعی طور پر سبب بنایا ہے اور نہ ہی تقدیری طور پر۔ ایسا کر کے اس نے اللہ کے حکم اور اس کی شریعت میں اس سے اختلاف کیا، اور یہ کمال توحید کے منافی ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ علم نجوم کی حرام کردہ صورتوں میں سے ایک ستاروں کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کرنا بھی ہے، جس میں ان کی گردشوں سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں ایسا اور ایسا ہوگا۔ مثلا یہ کہنا کہ فلاں انسان کی زندگی بدبختی میں گزرے گی کیونکہ وہ فلاں ستارے کے تحت پیدا ہوا، اور دوسرے کی زندگی خوشبختی میں گزرے گی کیونکہ وہ فلاں ستارے کے تحت پیدا ہوا۔ یاد رکھیے، علم غیب کا دعویٰ کرنا اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی اس علم کے ساتھ خاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا۔ ہمارے زمانے میں اس نجومیت کی سب سے نمایاں شکل وہ ہے
جو بعض ویب سائٹوں اور رسائل میں بروج یا آپ کا دن کیسے گزرے گا کے نام سے پائی جاتی ہے، جیسے برج اسد، برج عقرب، برج ثور وغیرہ۔ ان میں انسان کی تاریخ پیدائش کو ایک مخصوص برج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے دن، مہینے یا سال میں اس کے ساتھ ایسا اور ایسا ہوگا۔ یہی بعین ہی وہ حرام کردہ علم نجوم ہے، اور یہ کہانت اور غیب دانی ہی کی ایک قسم ہے۔ ان بروج کے ساتھ معاملہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسے محض جاننے یا تفریح کے لیے پڑھنا بغیر تصدیق کے، یہ ایک حرام فعل ہے، اور ایسا کرنے والے کو 40 دن تک اس کی نماز کے قبول نہ ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ سزا اسے ان غیب دانوں سے سوال کرنے پر دی گئی ہے، اگرچہ اس نے ان کی تصدیق نہ بھی کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی نجومی یعنی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، یا پھر اسے پڑھنا اور اس میں غیب کی خبروں کی تصدیق کرنا۔ یہ اس شریعت کا کفر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، کیونکہ یہ قرآن کی تکذیب ہے جس نے علم غیب کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یعنی معاملہ انتہائی سنگین ہے، یہ محض تفریح یا مذاق کا باب نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان شرکیہ پھندوں سے خبردار رہے اور یہ جان لے کہ اس کا مستقبل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ستارے محض اللہ کی مسخر کردہ مخلوقات ہیں جو نہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کی مالک ہیں اور نہ کسی اور کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس اہم موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ علم نجوم یعنی ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا زمانۂ جاہلیت کا ایک باطل اور شرکی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ستارے بذات خود نفع نقصان دیتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر انہیں محض سبب سمجھا جائے تو یہ شرک اصغر ہے، اور دونوں ہی حرام اور کبیرہ گناہ ہیں۔ دور جدید کے بروج اسی حرام کردہ علم نجوم کی ایک شکل ہیں، اور ان میں مشغول ہونا توحید کے منافی ہے۔ ان بروج کو محض تفریحاً پڑھنا بھی حرام ہے، اور 40 دن کی نماز کی عدم قبولیت کا سبب ہے، جبکہ ان کی غیبی خبروں کی تصدیق کرنا دین محمدی کا کفر ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنی زندگیوں کو ان شرکیہ اوہام اور جاہلانہ خرافات سے پاک کریں گے۔ ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہماری قسمت کی لکیریں ستاروں کی چالوں سے نہیں بلکہ ہمارے رب خالق کائنات کے قلم سے لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہیں۔ ہمارا مستقبل، ہماری خوشی، ہمارا غم اور ہمارا نفع نقصان سب کچھ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام اس پر کامل توکل کرنا، اسی سے دعا مانگنا اور اسی کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ یہی توحید کا حقیقی تقاضا ہے، یہی ایمان کی روح ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی اور سکون قلب کا راز مضمر ہے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شرک سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔